اپنے مرحومین اور خصوصاً منتظمین اور بانیان سے عذاب کے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. دعائے سلام کی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقک ومتمتعہ فیہا طویلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عام هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا محبة الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. درود پڑھیے محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم ملعونين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة والصلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات.
دعا ہے اللہ رب العزت منتظمین کے یہ سب ماتم پیشائی اور احباب کی تشریف آوری اذانوں کی ادائیگی اور حقیر کے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس پاک ذکر کا صدقہ دنیا و آخرت کی بھلائی ہمیں عطا فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آج نصیحت ہمارے محلے میں ان کی وفات ہوئی تھی، آصف رضا مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ جو بے گناہ قید ہے، خصوصاً جو عرب ممالک میں ریاستوں میں شیعہ ہونے کے جرم میں جن کو قید کیا گیا ہے، خصوصاً اسرار حسین کو رہائی نصیب فرمائے۔ ہمیں دین و دین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمان عجل اللہ فرح شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایک بآواز بلند بھی پڑھے، دوسرا سارے لوگ مل کے پڑھیں۔ کریم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ لقمان، اس کی آیت نمبر 13۔ آپ تھوڑا جی میری طرف رکھیں، بچوں کا جو کام ہے بچے کرتے رہیں گے، کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ کو بھی پریشانی نہیں۔ تو سارے دن کے ماؤں کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر شام کو تھوڑا سا وقت ماؤں کو ملنا چاہیے۔ سورہ مبارکہ لقمان، اس کی آیت نمبر 13 جو میں نے تلاوت کی ہے۔ ہمارا انشاءاللہ جو کل چونکہ تمہیدی گفتگو تھی اور آج جو ہے وہ اپنے موضوع کی طرف ہم انشاءاللہ آئیں گے اور اسی کو آگے لے کر چلیں گے۔ جناب لقمان کے جو حکیم لقمان کے نام سے مشہور ہیں، بعض روایات میں ہے، اگرچہ وہ اتنی مستند روایات نہیں ہیں کہ ان کی نبوت کے بارے میں بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ تر روایات وہ ہیں کہ جو ان کو حکیم، دانا اور دانشمند انسان کے طور پہ جانتی ہیں اور بتاتی ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت لقمان کی عظمت اس سے بڑھتی ہے کہ ایک غیر معصوم عام انسان ہو کر بھی اللہ نے نہ صرف جناب لقمان کی نصیحتیں اور ان کے مواعظ کو قرآن کی آیات بنایا، بلکہ پوری سورت جناب لقمان کے نام سے، سورہ لقمان کے نام سے قرآن میں اللہ نے نازل فرمائی۔ ایک انسان اگر غیر معصوم ہے، فقط اس کی دانائی اور دانشمندی اور اس کے موعظہ، اور اب دیکھیے کہ جناب لقمان کے جو مواعظ ہیں، جو وہ موعظہ کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، وہ اللہ نے قرآن کی آیات کی صورت میں نازل فرمایا۔ اتنے وہ بہترین مواعظ تھے کہ فقط جناب لقمان کے بیٹے کے لیے نہ تھے۔ اگر قرآن آفاقی پیغام ہے تو مواعظ لقمان بھی آفاقی مواعظ ہیں، قیامت تک آنے والے اور قیامت تک رہنے والے لوگوں کے لیے جناب لقمان حکیم کے وہ مواعظ ہیں۔ آیت نمبر 13 میں جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ اذ قال لقمان لابنہ، جب جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا، وہو یعظہ، کب کہ جب وہ اپنے بیٹے کو واعظ، موعظہ، نصیحت کر رہے تھے۔ واعظ اور موعظہ کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ لوگوں کو، کس طرح؟ بالحکمہ، حکمت اور دانائی کے ساتھ، لوگوں کو اچھے طریقے سے اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو، بالموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو۔ یہ داعی یعنی دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے موعظہ اور اس کی نصیحت کے الفاظ، اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کا اسلوب ایسا ہونا چاہیے کہ جو دوسروں سننے والوں کے لیے دل نشین بھی ہو، ان کا سننے کا دل بھی کرے، نہ صرف سننے کا دل چاہے بلکہ اس پر عمل کرنے کا بھی دل چاہے۔ اس لیے فرمایا کہ اچھے طریقے سے، اور موعظہ کا اگر تفسیر کے اندر یا اس کا لفظی ترجمہ جو
المنجد ڈکشنری کے اندر موجود ہے، ایسی نصیحت کہ جس کے ساتھ فکر بھی موجود ہو، یعنی انسان کو فکر مند کرنے والی نصیحت، فقط زبانی نصیحت نہیں، ایسی نصیحت کہ جو انسان کو عمل پر ابھارنے والی نصیحت ہو، اس کو موعظہ کہا جاتا ہے۔ موعظہ، خود اللہ تعالیٰ واعظ ہے کہ ہم روز جمعہ، کل روز جمعہ ہے، روز جمعہ جو خطبہ عربی کا پڑھتے ہیں اور اس کے آخر میں ایک آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم۔ اللہ تعالیٰ واعظ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ خود سب سے پہلی ذات کی جو واعظ کرنے والی، موعظہ کرنے والی، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور خود قرآن مجید جو ہے وہ خود موعظہ ہے۔ ہم نے یہ کتاب کو نازل فرمایا سورہ یونس میں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، سورہ یونس میں فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے موعظہ یعنی نصیحت آ چکی ہے۔ قرآن بھی موعظہ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، اللہ بھی واعظ ہے، نصیحت کرنے والا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی ہستیاں وہ بھی نصیحت کرنے والی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے یہ جو ریکارڈ ہو رہی ہے مجلس یا ٹیپ ریکارڈر اس سے پہلے ہوتے تھے، اس سے پہلے کوئی سلسلہ ریکارڈ کرنے کا موجود نہ تھا، لکھنے کا سلسلہ موجود تھا۔ میں کہتا ہوں کاش امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں یہ ریکارڈ کرنے والے موجود ہوتے تو آج پتہ چلتا کہ علی کی تقریر کیا تھی، علی کا کلام کیا تھا۔ لیکن ان کا احسان ہے جنہوں نے اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر، گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر امیر المومنین علیہ السلام کے اس کلام کو جمع کر کے نہج البلاغہ کی صورت میں تیرے میرے ہاتھ میں دیا ہے۔ ان کا احسان ہے، رہتی دنیا تک احسان ہے، ان ہستیوں کا احسان ہے، گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر۔ صاحب غدیر ہے نا علامہ امینی، غدیر لکھنے کے لیے 20 سال صرف کیے ہیں، 20 سال۔ انسان نے پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی لکھنا ہو نا، 2 سال 3 سال کی محنت ہو، اس کے بعد پی ایچ ڈی کا تھیسس انسان اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوا سکتا ہے۔ 20 سال ایک کتاب، اور ایک کتاب بھی کس موضوع پر؟ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کے موضوع پر، کہ جس کے لیے لوگوں کو منوانا پڑتا ہے کہ مولوی بھی ولایت کے قائل ہیں، اس کے لیے 20 سال صرف کیے۔ آئے ہیں ہندوستان میں کسی ایک حدیث کے لیے، اس کو جمع کرنے کے لیے کوئی واٹس ایپ نہیں تھا، کوئی ویکیپیڈیا نہیں تھا، چیٹ جی پی ٹی تو ابھی آئی ہے۔ آئے ہیں ہندوستان میں ایک حدیث کے لیے، واپس جب چلے گئے نا تو کسی نے پوچھا کہ ہندوستان میں موسم کیسا تھا؟ کہتے ہیں کہ علی کے فضائل کی حدیث نے مجھے یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ ہندوستان میں گرمی تھی یا سردی تھی، مجھے موسم کی طرف میری توجہ ہی نہیں گئی۔ میں نے فقط وہ جس کام میں گیا تھا، میں کتاب خانے سے نکلتا تو میں موسم کی طرف دیکھتا۔ ان لوگوں کا احسان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس وقت بھی ٹیپ ریکارڈر ہوتا تو اور اچھے طریقے سے نہج البلاغہ کوئی ایک خطبہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مجھے دکھا دیجئے امیر المؤمنین کا کہ جو موعظہ سے خالی ہو، جس میں امیر المؤمنین نے نصیحت نہ فرمائی ہو، ویسے کلام کر دیا ہو، کوئی مزاح کر دیا ہو، کوئی اور کوئی ایسی بات کرنی ہو جس میں موعظہ نہ ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کا تمام کلام موعظہ سے بھرا ہوا کلام ہے۔ وہ ایک شعر عربی شاعر کا میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک امیر المومنین کا جو نام مبارک ہے نا، اس میں مبارک علی کا مطلب کیا ہے؟ بلند، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس شعر میں 2 مرتبہ علی استعمال ہوا ہے، ایک مرتبہ علی کے نام کے لیے، یعنی مولا کا نام علی، اور دوسرے میں اس صفت کو بیان کیا گیا، یعنی بلندی کی صفت۔ دوسرا ایک لقب ہے امیر المومنین کا مرتضیٰ، ٹھیک ہے۔ مرتضیٰ کا مطلب ہے پسندیدہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک مرتبہ مرتضیٰ جو ہے مولا کے نام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور دوسری مرتبہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اگر عربی سمجھنے والے ہوتے تو پھر یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ فرمایا کہ کلام علی کا کلام جو ہے وہ علی ہے، علی کا کلام بلند ہے۔ وَمَا قَالَهُ الْمُرْتَضَىٰ مُرْتَضَىٰ، اور جو مرتضیٰ نے کہہ دیا وہ مرتضیٰ اور پسندیدہ کلام ہے، وہ بہترین کلام ہے۔ یا علی اللہم صل علی
المومنین علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن مجتبی علیہ السلام سے وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید موعظہ، واعظ، نصیحت کی ہم اگر مطلب ظاہری طور پر چند واجبات پہ عمل کر رہے ہیں، کچھ گناہوں سے رک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انسان کرے، اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں موعظہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی واعظ کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی واعظ کرنا چاہے بھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تم سے اچھے ہیں، تمہیں ہمیں واعظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انسان اپنے آپ کو دیکھے اور جوانان جنت کے سردار امام حسن مجتبی کو دیکھے۔ امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کر کے امیر المؤمنین فرما رہے ہیں، اے بیٹا حسن، اے میرا بیٹا حسن، احیِ قلبک بالموعظہ، اپنے دل کو موعظہ اور نصیحت کے ذریعہ زندہ کر۔ انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ لوگ کہ جو موعظہ کو پسند نہیں کرتے، وہ لوگ کہ جو نصیحت کو پسند نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مردہ دل لوگ ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ایاکم و مصاحبۃ الموتیٰ، مردوں کی ہمنشینی سے بچنا۔ صحابہ کو کہتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، مردوں کے ساتھ محفل نہ کرنا۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مردوں کے ساتھ محفل کون کرتا ہے، مردوں کے ہمنشینی اور ان کے ساتھ کون بیٹھتا ہے؟ فرمایا ایسی محفل کہ جس کے اندر بیٹھو فقط دنیاوی اور فضول جو ہے وہ اس کے اندر گفتگو کی جا رہی ہو، اور نصیحت کا کوئی اس کے اندر پہلو نہ ہو، وہ محفل مردوں کی محفل ہے۔ ان لوگوں کو مردہ قرار دیا گیا ہے کہ جو موعظہ سے نہ خود موعظہ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ موعظہ ہمارے دلوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کل، یہ یونیورسٹی ہے امام حسین علیہ السلام کی مجلس آداب، لیکن ہم نے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کا ماحول ایسا بنایا کہ نہ کوئی موعظہ کرنا پسند کرتا ہے، نہ کوئی موعظہ سننا پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین کا کوئی ایک خطبہ دکھا دیجیے جس کے اندر واعظ نہیں ہے، جس کے اندر نصیحت نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں 2 دن کا جلسہ ہوتا ہے، بدقسمتی کے ساتھ 2 دن کا جلسہ ہے، نہ قرآن کی آیت، نہ کوئی رسول کی حدیث، نہ اہل بیت کا کوئی فرمان، حضور بس اس طرح کی باتیں، رسول اللہ روایتی باتیں کی اور معاملہ ختم۔ ایک جملہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور موعظہ کا ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو بانی ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ موعظہ ہوگا، واعظ ہوگا، مجلس ڈھیلی پڑ جائے گی، نعرے کم لگیں گے، مجلس فیل ہو جائے گی۔ پڑھنے والا بھی نہیں چاہتا کہ میری مجلس میں نعرے کم لگیں، اگر کم لگیں گے تو اگلی دعوت نہیں ملے گی، اور دعوت نہیں ملے گی تو مجبوری نہیں ہوگی اور مٹھی نہیں چڑھے گی۔ اور سننے والے بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر لگائی جائے، ایسا نہ ہو۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مولویوں کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سنو گے تو کوئی ذمہ داری اوپر ڈال دیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ ہماری مجالس کا ماحول ایسا ہو گیا۔ بدقسمتی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کس نے تبدیل کرنا ہے؟ ہم کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے۔ بھائی ہم خود کیا ہیں؟ ہم بھی تو زمانے کا حصہ ہیں۔ ہم خود ٹھیک ہو جائیں تو زمانہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو عزادار کہتے ہیں، میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا، ذکر حسین، مجلس حسین اور حسین ابن علی کے اوپر بہائے جانے والے آنسو یہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ فرعون وقت کا تکبر بھی مٹی میں ملا سکتے ہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کا غرور مٹی کے اندر ملا سکتے ہیں۔ ایسی طاقتور مجالس، ایسی باثمر اور با نتیجہ مجالس کہ جو موعظہ والی مجالس ہوں۔ اب دیکھیے اہل بیت علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے یہ ان کی عادت بنائی تھی کہ لوگ آ کر موعظہ چاہتے تھے۔ آتا ہے پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک صحابی اور عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم بڑے دور رہنے والے ہیں، مدینہ سے بہت دور رہتے ہیں ہم، اور ہم ہر جمعے کو نہیں آ سکتے، ہر ہفتے میں یا 10 دنوں میں نہیں آ سکتے، مہینے میں 2 مہینے میں ایک مرتبہ آنا ہوتا ہے۔ تو کوئی واعظ، کوئی نصیحت کرنے والا، کوئی اسلام کے بارے میں بتانے والا جس کی وجہ سے ہم سیدھے رستے پہ قائم رہیں، کوئی ہمارے لیے مقرر فرما دے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ کفا بالموت واعظا، اپنی موت کو یاد رکھو، موت نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے۔ موت کو یاد رکھنا، ذکر موت جو ہے نا، یہ بھی انسان کے لیے، یعنی انسان جب اپنی موت کو یاد رکھتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا یہ معاشرے کے اندر کوئی شخص
کوئی زیادتی کر رہا ہو، کوئی ظلم کر رہا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چودھری صاحب، ملک صاحب، شاہ صاحب، آپ نے مرنا نہیں ہے۔ یعنی موت کی یاد انسان کو سیدھے رستے پہ قائم رکھتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ان هذه القلوب لا تصدع كما يصدع الحديد، کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا فما جلاؤها یا رسول اللہ، اگر لوہے کو زنگ لگے تو زنگ اتارنے کا طریقہ تو ہمیں پتہ ہے، یا رسول اللہ آپ طبیب القلوب ہیں، دلوں کے زنگ کو کیسے اتارنا ہے یہ فرمائیے۔ فرمایا دو کام ہیں جس کی وجہ سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں، دو کام کون سے ہیں؟ فرمایا تلاوت القرآن و ذکر الموت، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر لے، اپنی موت کو یاد رکھ لے، کبھی تیرا دل مردہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ زندہ مردہ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہو رہی ہے؟ موعظہ، واز۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کو وَهُوَ يَعِظُهُ، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ معمول تھا، اپنے ماننے والوں کو اس بات کی روٹین بنائی تھی، اس بات کی عادت بنا چکے تھے کہ وہ واز اور نصیحت سننے کے لیے آتے ہیں، اور خود کبھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ خود خطبہ امام آپ کے سامنے موجود ہے، طویل خطبہ ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اصحاب پیغمبر اور اصحاب معصومین آ کر موعظہ طلب کرتے ہیں، وعظ اور نصیحت عرض کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے نصیحت ہمیں فرمائیں۔ اپنے ایک بہت بڑے شخصیت کا، جو اہل بیت کی احادیث کا انسائکلوپیڈیا جس شخصیت کو کہا جاتا ہے، صادق آل محمد کا اور امام باقر علیہ السلام کا صحابی ہے جس کا نام ہے جابر جوفی۔ جابر جوفی وہ شخصیت ہے کہ اس زمانے میں 18 سال امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں رہا ہے۔ 18 سال کوفہ کا رہنے والا تھا۔ 18 سال امام علیہ السلام کی خدمت میں رہا اور کیا حاصل کیا؟ 70,000 احادیث امام باقر زبانی یاد ہے۔ میرے جیسے جس نے امامہ پہنا ہوا ہے اور ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کر رہا۔ ہمیں اگر 70 حدیثیں بھی کہا جائے نا کہ اگر سنا دو، 70 چھوڑو 40 بھی کی جائیں تو شاید ہمیں یاد نہیں ہوں گی۔ غیر معصوم ہے، معصوم نہیں ہے، کوفہ کا رہنے والا عام شیعہ ہے، 70,000 حدیثوں کا حافظ۔ میں کہہ رہا ہوں اہل بیت کی احادیث کا انسائکلوپیڈیا۔ امام صادق علیہ السلام نے 4-5 اصحاب کے نام لیے تھے، جن میں جابر جوفی تھا، محمد ابن مسلم تھا، ابان ابن تغلب تھا۔ فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے میرے نانا کی حدیثیں اور میرے نانا کا کلام ضائع ہو جاتا۔ ان لوگوں نے اپنے سینوں میں ازبر کر کے، ان کو حفظ کر کے، یاد کر کے آئندہ والی نسلوں تک پہنچایا ہے۔ 18 سال امام علیہ السلام کی خدمت میں رہا ہے، 70,000 حدیثیں پیغمبر اور آل پیغمبر کی یاد ہے زبانی جابر جوفی کو۔ اور جب رخصت ہونے لگا نا، جب فارغ التحصیل ہو کے دوبارہ جانے لگا ہے کوفہ کی جانب، صادق امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، توجہ چاہوں گا، آ کر عرض کرتا ہے مولا میں جا رہا ہوں، زاد راہ کے طور پر کوئی حدیث تو سنا ہے۔ زاد راہ کے لیے کوئی لنگر نہیں مانگا، کوئی کرایہ، کوئی خرچہ نہیں مانگا، مولا کوئی حدیث سنائیے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے جابر، اتنی حدیثیں تجھے یاد ہیں، اتنا عرصہ تو نے تحصیل علم کیا، کیا ابھی اور کی بھی گنجائش ہے؟ آگے سے جواب سننا، کہتا ہے کہ آپ کی ہستی تو وہ علم کا سمندر ہے جو کبھی خشک ہونے والا نہیں، وہ چشمہ برکات الہی ہے جو کبھی سوکھنے والا نہیں ہے۔ وہ مشہور و معروف من ينتحل التشیع جو کافی کے اندر وہ موجود ہے، وہ کیا اس شخص کے لیے جو فقط دعوی تشیع کرتا ہے، یہ مشہور و معروف حدیث امام باقر علیہ السلام نے اس وقت جابر جوفی کو زاد راہ کے طور پر تعلیم دی تھی۔ نصیحت کرنا، موعظہ، ایک بہت بڑی شخصیت ہے آغا جعفر شوستری۔
اگر جعفر چوسری وہ شخصیت ہیں، بہت عرصہ نجف میرے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک کے پاس تحصیل علم کیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، بڑی مشہور کتاب ہے اہل منبر کے مابین، خصائص حسینیہ۔ خصائص حسینیہ جو ہے وہ کتاب کے مقدمہ میں وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ نجف سے جب پڑھ کے آیا نا تو زبان میں کوئی تاثیر نہیں تھی۔ آج کل جو ہے نا مولانا صاحب ذاکرین جو منبر پہ پڑھنے والے ہیں تو ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ تاثیر اور تاثر ضروری ہے، بغیر تاثیر پہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ پہلے شروع میں نے آیت پڑھی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے لوگوں کو بلاؤ۔ پیغمبر کو فرمایا جا رہا ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ کا کام ذکر کرنا ہے، آپ کا کام ان کو یاد کرا دینا ہے، یہ کام کرو یہ نہ کرو۔ آپ کو تھانے دار نہیں کیا گیا، ڈنڈا لے کر آپ نے کسی سے نمازیں نہیں پڑھی، اچھے طریقے سے۔ وہ کہتا ہے میں نجف سے پڑھ کے آیا، کوئی تاثیر و تاثر نہیں، بات کرتا ہوں اس کا کوئی اثر نہیں ہے، جس طرح ہماری زبان میں کہا جاتا ہے رکھا مولوی، کوئی تاثیر کوئی تاثر نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام سے توسل کیا، میں کربلا گیا اور امام علیہ السلام سے توسل، یہ مقدمہ میں لکھا انہوں نے۔ کہتا ہے کہ میں سویا ہوں تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خیمہ لگا ہے اور مجھے علم ہوتا ہے، کوئی بتانے والا بتاتا ہے کہ خیمے کے اندر امام حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ میں خیمے کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ امام بھی بیٹھے، امام علیہ السلام کی زیارت کی اور پاس جناب حبیب کھڑے ہیں، حبیب ابن مزہ ہے۔ میں نے عرض کی کہ مولا میں نے آپ سے توسل کیا ہے۔ مولا حبیب کو اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارا مہمان ہے، اس کو ہے وہ نیاز، وہ کہتے ہیں کہ وہ ستو، گھی، دیسی گھی اور شکر وہ مکس کر کے کوئی حلوہ کوئی نیاز جو ہے وہ مجھے انہوں نے عطا کی اور میں نے خواب کے عالم میں کھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا تاثر، ایسی تاثیر پیدا ہوئی، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تو تھے، سب سے بڑے خطیب بھی بن گئے۔ جناب جعفر چوسری ایک دعا کیا کرتے تھے، ہر مجلس سے پہلے ان کی عادت تھی، بہت بڑے خطیب ہیں اپنے زمانے کے، ایک ان کی عادت تھی اپنی مجلس سے پہلے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہوتی تھی؟ اے اللہ میری مجالس کو مجالس موعظہ بنا دے، میری مجالس موعظہ کی مجالس ہوں، عام مجالس میری مجالس جو ہے وہ نہ ہوں۔ تو یہ بات، یہ نصیحت، یہ انسان کی زندگی ایک لمحے میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے یہ موعظہ۔ لوگ آتے تھے، اب دیکھیں ائمہ علیہ السلام کا موعظہ مختلف انداز میں موعظہ ہے۔ کیا کہا گیا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، جو شخص آیا ہے نا اس کی عقل کے مطابق اس سے کلام کرو۔ اگر شام والا آیا ہے تو شام والے کی عقل کے مطابق حسن مجتبیٰ کلام کر رہے ہیں، شان میں گستاخی کر رہا ہے، بدترین گستاخی کرتا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ اصحاب کہتے ہیں مولا اس کو سبق نہ سکھائیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ سبق میں سکھانا چاہتا ہوں لیکن جو میں سکھانا چاہتا ہوں وہ سبق تم نہیں جانتے۔ اے بندے خدا، محسوس یہ ہوتا ہے کہ تو اجنبی ہے، اگر تجھے میزبان کی ضرورت ہے، اگر تجھے گھر کی ضرورت ہے، حسن مجتبیٰ کا مہمان بن، میں تیرا میزبان بنا۔ اگر لباس چاہیے تو میں تجھے لباس دیتا ہوں، غذا کی ضرورت ہے آ میرے گھر غذا تناول کر۔ یہ سننا تھا نا، کہتا ہے مولا آج سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اگر تھی تو آپ سے تھی، آج کے بعد اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو آپ سے ہے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سبق بہتر تھا جو تم اس وقت سکھانا چاہتے تھے، یا وہ سبق بہتر ہے جو میں نے سکھایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا۔ میں کہتا ہوں کسی اور کا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہوگا، اہل بیت کا اسلام اہل بیت کے کردار کے متن پہ پھیلا۔ اہل بیت کا کردار تھا کہ لوگ جو ہے اہل بیت کے بدترین دشمن آتے تھے اور دوست بن کے جاتے تھے۔ فضیل ایاز بدماش آدمی تھا اپنے زمانے کا، ڈاکو، ایک قافلے پہ حملہ کیا، قافلے کے اوپر حملہ کیا اور لوگوں کا مال و اسباب لوٹنے لگے۔ توجہ چاہوں گا،
لوگوں کا مال و اسباب لوٹنے لگے، فضیل عیاض جو ہے وہ لوٹ رہا ہے، اچانک جو ہے وہ ایک کسی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے، اور وہ جو بول رہا تھا نا، جو کلام کر رہا تھا، وہ اپنا کلام نہیں تھا، کلام خدا تھا۔ سورہ حدید میں اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان پر بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل یاد خدا کے لیے پگھل جائیں؟ ڈاکو تھا اور اپنی واردات کے درمیان میں تھا، اسی وقت یہ معاوضہ، قرآن کیوں معاوضہ کہا گیا؟ کہتا ہے کہ یا اللہ وقت آ گیا، اسی وقت جو لوٹا ہوا مال تھا سب سے واپس کیا، سب کو واپس کرنے کے بعد آئندہ زندگی ایسے گزاری کہ صالحین میں شمار ہوا۔ یا علی جہانگیر خان قشقائی، اپنے زمانے کا ایک نوجوان، لاؤبالی نوجوان، جس طرح بے دین قسم کے لوگ نہیں ہوتے، اصفہان کا رہنے والا ہے، اصفہان کے قریب کا کسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس کے وہ جو بجانے والا آلہ ہوتا ہے نا، بجانا جس کو گٹار کہتے ہیں، اس کی تار ٹوٹ گئی، تار کی مرمت کروانے کے لیے اصفہان شہر آیا، موچی کی دکان پہ گیا اور کہا کہ یہ میری تار جو ہے نا یہ ٹوٹ گئی ہے، یہ تار ٹھیک کر دو۔ موچی بیٹھا ہوا ہے، موچی کی جو دکان تھی اس کے سامنے مدرسہ تھا، اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کو پھیلانے والا مدرسہ۔ موچی کہتا ہے کہ اے بندے خدا، یہ تیرے گٹار کی ستار کی تار ٹوٹ گئی ہے، اس کو جوڑنے کی فکر تو ہے، کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کہتے چند دنوں میں ٹوٹ گئی ہے۔ کہتے ایک تار تیری بھی اپنے رب سے ٹوٹی ہوئی ہے، کیا اس کو جوڑنے کی بھی فکر کی ہے؟ اس موچی کی بات میں اتنا اثر تھا، اپنے باپ کو خط لکھتا ہے کہ اے ابا جان، میں تو گٹار کی تار جوڑنے آیا تھا، یہاں پر تو میری اپنی تار اللہ سے جڑ گئی۔ اور یہی وہ جہانگیر خان قشقائی، آیت اللہ العظمیٰ جہانگیر خان بنا، جہانگیر قشقائی بنا۔ موعظہ انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ جناب لقمان موعظہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یا بنیا۔ اچھا، موعظہ کے اندر ایک چیز ضروری ہے، ابنی ہوتا ہے میرے بیٹے، یہ جو بنیا ہے عام طور پہ ائمہ کے فرامین میں بھی امیر المومنین علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جو ہے مخاطب کرتے ہیں یا بنیا، لقمان جب مخاطب کرتے ہیں یا بنیا، یہ بنیا کا کیا مطلب ہے؟ ہونا تو چاہیے یا ابنی، اے میرے بیٹے۔ بنیا کے اندر ایک محبت کا پہلو ہے، اے میرے پیارے بیٹے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو نصیحت کرنی ہے تو پہلے پیار کا عنصر بھی ہونا چاہیے، تاثیر اور تاثر کے لیے پہلے آپس میں بھی تار جوڑا ہو تو تب جو ہے وہ تاثیر ہوتی ہے، تاثر ہوتا ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، واز کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ لا تشرک باللہ، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، ذات میں، صفات میں، افعال میں، عبادت میں، کسی بھی حوالے سے اللہ کا شریک ٹھہرانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے لیے چلا اگلی گفتگو میں بیان کیا جائے گا معرفت پروردگار۔ معرفت ہوگی تو انسان اللہ کی وحدانیت سے قائل ہوگا، جب انسان اللہ کو پہچانے گا تو اس کو اس کی توحید کا قائل ہوگا، اس کو وحدہ لا شریک مانے گا۔ اور معرفت کے بارے میں فقط ایک حدیث کے بعد آپ کی زحمت کو میں تمام کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام، امام کی ذات پہ صلوات بھیج دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی ما خلق العباد الا لیعرفوہ، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو فقط اور فقط اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ خود فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کوئی ہو جو مجھے پہچانے، فخلقت الخلق کی اعرف، بس میں نے ایسی مخلوق بنائی تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اپنی پہچان کے لیے میں نے مخلوق پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پہچان کے لیے، یعنی اپنی پہچان، اپنے آپ کو معرفت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، امام فرماتے ہیں کہ جب، کیوں؟
اللہ کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ کو پہچان لیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی عبادت نہ کریں۔ اللہ کی معرفت وسیلہ بنے گی، پیش خیمہ بنے گی عبادت پروردگار کا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو بڑا پہچانتا ہوں، مجھے اللہ کی پہچان ہے، لیکن اگر وہ عبادت سے دور ہے تو گویا وہ اپنے پہلے دعوے پہ بھی کھوٹا ہے۔ اللہ کی پہچان ہو جائے، دیکھیے ان ہستیوں کو، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ شریعت لاگو ہے اور پڑھنی ہے نماز، اس وجہ سے جس کی جتنی زیادہ معرفت تھی اس کی اتنی زیادہ عبادت تھی۔ یہ وجہ ہے کہ دنیا میں کسی اور کو زین العابدین نصیب نہیں ہوئے، تیرے اور میرے امام کا نام زین العابدین۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب اللہ کو پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے۔ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، اور جب اللہ کی عبادت کریں گے نا تو پھر اللہ کی عبادت سے ان کو ملے گا کیا؟ وہ پیشانی جو اس کے سامنے جھکے گی، پھر وہ کہیں دوسری جگہ نہیں جائے گی، نہ اپنی ذات کے سامنے، نہ اپنے عہدے کے سامنے، نہ اپنے منصب کے سامنے، نہ اپنی جائیداد کے سامنے، نہ اولاد کے سامنے، نہ دنیا کے سامنے، کہیں اس کی پیشانی نہیں جھکنے والی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا۔ وہ پیشانیاں دیکھ لیجئے، طول تاریخ میں دیکھ لیجئے، وہ پیشانی کہ جو فقط اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے، یا وہ علی کی پیشانی ہے یا علی والوں کی پیشانی ہے۔ کل کے مرحب کو بھی علی نے زیر کیا تھا، آج کے مرحب کو بھی علی کے بیٹوں نے زیر کیا ہے۔ وہ پیشانی کی جو اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ استغنوا بعبادتہ عن عبادۃ ما سوا، جب اس کی عبادت کریں گے تو پھر ان کو کسی اور کی عبادت کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ پھر اللہ کے بندے ہو جائیں گے۔ اور کسی اور کے لیے یہ درس ہو نہ ہو، ان لوگوں کے لیے تو درس ہے جو اس مجلس سے عذاب کربلائی مان کے آئے ہیں، کیونکہ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے، فقط خدا کا خوف ہے۔ اگر ڈر ہے، اگر خوف ہے، اگر خشیت ہے، فقط خدا کی ہے۔ اور یہ امام بارگاہ میں ہم جو آتے ہیں، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم امام بارگاہ میں آئے ہیں، ہم خیمہ حسین میں نجات لینے آئے ہیں۔ کیونکہ اگلا جملہ میں جب عرض کروں گا نا، اسی امام علیہ السلام کا جو میں نے فرمان یہ پڑھ رہا ہوں، تو محسوس ہوگا کہ معرفت خدا کیا ہے اور معرفت حجت خدا کیا ہے۔ جب کہا نا کہ جب اس مقام پہ امام پہنچے نا کہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ انسان کو تمام عبادتوں سے مستغنی کر دیتی ہے، بے نیاز کر دیتی ہے، کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، تو صحابی نے پوچھا کہ ما معرفت الپروردگار، ما معرفت اللہ، پروردگار کی معرفت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کیسے ہوگی؟ کیا وسیلہ ہے اللہ کو پہچاننے کا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا معرفت اہل کل زمانے کل امام زمانہم الذی وجب علیہم طاعتہ، فرمایا ہر اس امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا کہ جس کی اطاعت کو اللہ نے لوگوں پر واجب قرار دیا ہے، اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنی معرفت کا پیش خیمہ قرار دیا ہے۔ یعنی امام وقت کی پہچان، یعنی حجت خدا کی پہچان، حجت خدا کو پہچان لیا، امام کو پہچان لیا تو انسان اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، دین کی بنیاد معرفت خدا ہے، اور معرفت خدا تب ہوتی ہے جب معرفت حجت خدا ہوتی ہے۔ معرفت حجت خدا ہوتی ہے، معرفت حجت کتنی ضروری ہے حجت خدا کی معرفت۔ آپ دیکھیے وقت کا دامن تنگ ہو گیا ہے، حجت خدا کی معرفت کتنی ضروری تھی کہ جہاں حجت خدا کی معرفت ہے نا، وہ لوگ کربلائی ہیں یا غدیری ہیں، میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا اس بارے میں۔ اور جہاں حجت خدا کی معرفت نہیں ہے، وہاں یا داعش بنتا ہے، یا لوگوں کے گلے کاٹنے والے بنتے ہیں، یا لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلنے والے بنتے ہیں۔ اگر حجت خدا کی معرفت ہوتی تو 28 رجب کی
28 رجب کے عشاء کے وقت امام حسین علیہ السلام کو رات کے اندھیرے میں دربار ولید میں نہ بلایا جاتا۔ امام علیہ السلام کو ولید نے بلوایا اور بلوا کر جو ہے امام علیہ السلام کو مختلف روایات، 5 روایات ہیں، کچھ روایات ہیں کہ 18 نوجوان، کچھ میں ہے 20، کچھ میں 13، حتیٰ کہ 50 تک روایت ملتی ہے کہ بنی ہاشم کے نوجوان امام علیہ السلام لے کر ولید کے دربار میں گئے، اور ولید نے امام علیہ السلام کو معلوم تھا، جناب زینب عالیہ نے پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حاکم مر گیا ہے اور یزید تخت پہ بیٹھ گیا ہے، یہ وجہ ہے کہ مجھے دربار میں مطالبہ بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام تشریف لے گئے، جناب عباس علمدار اور اپنے حامی نوجوانوں کو کہا کہ باہر رکو اور میری تکبیر کا انتظار کرنا، اگر خیر ہوئی تو میں خاموش رہوں گا، اگر کوئی خطرہ محسوس کیا تو تکبیر بلند کروں گا، دروازے توڑ کر تم اندر آ جانا ہے۔ یہ ولید نے خط بھیجا، پڑھنے کو دیا، امام حسین علیہ السلام خط پڑھا اور خط میں وہی مطالبہ بیعت، وہی حاکم شام مر چکا ہے اور یزید ملعون تخت پہ براجمان ہو چکا ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ رات کا اندھیرا ہے، رات کے اندھیرے میں بیعت نہیں کی جاتی، صبح جب دربار لگے گا تو سب کے سامنے بات ہوگی۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام مڑنے لگے، مروان ملعون اس ولید کے دربار میں بیٹھا تھا، کہتا ہے کہ حسین ابھی اگر ہاتھ سے نکل گئے تو ہاتھ میں نہیں آئیں گے، یا بیعت لے لے یا حسین کا سر قلم کر دے۔ یہ سننا تھا نا، چہرے پہ جلال آیا، مخاطب کیا اور کہا یبن زرقا بد کردار عورتوں کو کہا جاتا تھا، اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے مروان، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا ولید مجھے قتل کرے گا؟ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو فیصلہ میں کہہ رہا تھا نا کہ جب دربار لگے گا وہ ہوگا، تو آج پھر حسین کا فیصلہ سن دو۔ کیا تم مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو؟ انا اہل بیت النبوہ، یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی کا نواسا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ نبی کے گھر کا وارث ہوں، میں نبوت کے گھر کا وارث ہوں۔ وہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اس وقت پوری روئے زمین پر 1,24,000 انبیاء کی محنتوں، شریعتوں، ان کی برکات اور ان کی نورانیتوں کا اگر واحد وارث موجود ہے تو میں حسین بن علی ہوں۔ معدن الرسالہ، میرا گھر رسالت کا سرچشمہ ہے، رسالت کی معدن ہے، مختلف الملائکہ، ہمارے گھر میں تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، بنا فتح اللہ و بنا ختم، ہمیں پر اللہ شروع کرتا ہے ہمیں سے، اور ہمیں پر اللہ ختم فرماتا ہے۔ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ مِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ۔ پھر یزید کا تعارف کروایا، کون ہے؟ فاسق ہے، مولن، نہ صرف فاسق ہے، مولن بالفسق ہے۔ مولن بالفسق اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اپنی عزت کی بھی پرواہ نہ ہو گناہ کرتے ہوئے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، اعلانیہ گناہ کرنے والا۔ شارب الخمر، شرابی ہے، محترم نفوس کا قاتل ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کر لے۔ فیصلہ صرف اپنا نہیں سنایا بلکہ اپنے جیسے آنے والے ہر حسینی، اپنے پیروکار قیامت تک آنے والے ہر حسینی کی جانب سے حسین ابن علی نے خط فاصل کھینچ دی، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کی بیعت کروں۔ امام علیہ السلام تشریف لائے اپنے گھر اور آ کر اپنے نانا کے روزے پہ گئے، اور نانا کے روزے پہ جا کر امام حسین علیہ السلام نے ان الفاظ میں اپنے نانا سے توسل کیا، وَإِلَٰهَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَٰذَا الْقَبْرِ وَمَنْ فِيهِ۔ حسین سے بڑا کوئی توحید پرست نہ تھا، کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تجھے اس بابرکت قبر کا واسطہ اور اس بابرکت ہستی کا واسطہ کہ جو اس میں آرام فرما رہی ہے، تیرے دین پہ مشکل بن گئی ہے، حسین پہ مشکل بن گئی ہے، حسین کی مشکل کو آسان فرما۔ نانا کی آواز آئی با اجاز امامت، امام نے آواز سنی، کیا فرما رہے ہیں، یا حسین ان اللہ شاء ان یراک قتیلا۔ اے حسین ابن علی، بالکل آپ نے درست کیا، آپ نے بیعت بالکل ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ بیعت کی جائے، اس فاسق و فاجر کی بیعت
ہاں اگر دین کو بچانا ہے تو مدینہ کو چھوڑنا پڑے گا. مدینہ کو چھوڑنا میں کہہ دوں اور آپ سن لیں. آپ زیارات پہ جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, مدینہ گئے ہوں گے, نجف گئے ہوں گے, کبھی زندگی میں مدینہ نہ دیکھا ہو نا, کبھی نجف کربلا نہ دیکھا ہو, فقط 2 یا 3 دن مدینہ نجف کربلا میں رہنا پڑے نا. جب آتے ہیں, جب تک روزہ نظر آتا رہتا ہے, گنبد نظر آتا ہے, زبان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, آنسوؤں سے آنکھیں تر رہتی ہیں. میں کہتا ہوں تیرے اور میرے لیے مدینہ چھوڑنا مشکل ہے, حسین کے لیے کتنا مشکل ہے. ان اللہ شاہ یرا کا قتیلہ, اے حسین میرا دین نہیں بچ سکتا اگر راہ خدا میں آپ قربان نہ ہو. چلے جاؤ اپنی بہنوں کو ساتھ لے کے, اپنے حرم کو ساتھ لے کے چلے جاؤ کوفہ کی جانب خروج کرو. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا ہوگا نانا اگر میرے قتل کے بغیر دین نہیں بچ سکتا تو بہنوں کو کس لیے لے کے جاؤں. یہی فرمایا ان اللہ شاء یراہن سبایا, جس طرح میرا دین تیرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا, تیرا مشن مکمل نہیں ہو سکتا جب تک زینب و ام کلثوم شریکت الحسین کے ساتھ موجود ہے. امام حسین علیہ السلام نانا کی قبر سے ودا کر کے پہنچے ہیں اپنی مادر گرامی کی قبر. مدینہ کی تمام قبر, روایت کہتی ہے تمام قبروں پہ امام حسین علیہ السلام کر کے بڑے باوقار طریقے سے چلے گئے. نانا کی قبر پہ, بھیا حسن کی قبر پہ گئے, باقی قبروں پہ گئے. جب گئے نا بڑے باوقار طریقے سے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ جب حسین آئے ہیں نا اپنی ماں کی قبر اس طرح دوڑ کے کہ جس طرح کوئی بچہ دوڑ کے آپ کی ماں کے دامن سے لٹکتا ہے. اے مادر گرامی, حسین کا آخری سلام قبول کر لو. اس کے بعد حسین نے مڑ کے مدینے واپس کوئی نہیں آنا, وہاں سے ودا کر کے گئے ہیں, اپنے اہل بیت سے ودا کیا. چلتے چلتے امام حسین علیہ السلام اپنے گھر میں اس ہستی کے پاس پہنچے جس ہستی کو امام حسین اپنی نانی کہا کرتے تھے, ام المومنین جناب ام سلمہ جو رسول خدا کا حرم ہے, امہات المومنین میں سے ہیں. اے بیٹا حسین میں نے سنا ہے کہ تم سفر کا ارادہ رکھتے ہو. اگر سفر کا ارادہ رکھتے ہو تو عراق کی جانب سفر نہ کرنا. کبھی عراق کو کی جانب سے اہل بیت کو کوئی خیر کی خبر نہیں ملی. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے نانی اماں یہ فیصلہ ہو چکا ہے, ہاں ایک پیغام دینا ہے آپ کو, اور وہ پیغام کیا ہے؟ اے نانی اماں ہم جا رہے ہیں, ہم نے مڑ کے واپس نہیں آنا. باعجاز امامت امام حسین علیہ السلام نے وہ مقام بھی اپنی نانی کو دکھایا, اور باعجاز امامت ہاتھ بڑھا کر وہاں سے کچھ خاک اٹھا کر جناب ام سلمہ کو دی, اور فرمایا کہ یہ حسین غریب کی وصیت ہے, ہم تو جا رہے ہیں, ہم نے واپس چھوڑ کے کوئی نہیں آنا. اے نانی اماں جب تک یہ خاک رہے سمجھنا تیرا حسین زندہ ہے, جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا حسین مارا گیا. ایک دن آنا تھا, روز دیکھتی تھی جناب ام سلمہ کہ خاک تو خاک ہے, لیکن ایک ایسا دن آیا عزادارو, دیکھا وہ خاک نہیں خون میں تبدیل ہو گئی ہے. وہی معاملہ بلند ہوا قدموں پہ نہ حسین میں کربلا, اللہ قدموں پہ نہ حسین میں کربلا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.